کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور۔ اس کے علاوہ اس طرح کے جتنے بھی عقائد تھے ان تمام عقائد کو میں نے ایک صفحے کتاب کے اندر لکھ کر اس کے اندر میں نے قرآن کے حوالے لکھ رکھے تھے، واللہ علم میں نے ان کو خود پڑھا بھی نہیں تھا، ورنہ میرا شمار ان وہابیوں میں ہونا شروع ہو جائے گا یار جو سعودی عرب بیٹھے ہیں تو غلیظ ہے نا، تو میں غلیظ نہ ہو جاؤں، آپس میں تو میں ہوئی۔ لیکن انہوں نے میرے خلاف ہر جگہ پر یونیورسٹی کے اندر لٹرلی انہوں نے یہ باتیں پھیلائی کہ یار اس بندے کے جو عقائد ٹھیک نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کو سجدے کریں گے، ان کو چومیں گے، چاٹیں گے، سر پہ لگائیں گے، پتھر کاٹیں گے، گندے پانی سے نہائیں گے، مٹی اٹھا کے کھائیں گے، بت بنا کے چاٹیں گے، جو دل میں آئے گا کریں گے، اور پھر کہیں گے کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی کریں غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائیں بیٹا خدا کا تو کافر، ستاروں میں مانے کرشمہ تو ذات کا، انا کا، تکبر، پیسے کا، دولت کا، ہنر کا، بت بنا لینا اپنے اندر، یہ بھی بت پرستی ہے۔ جب ذبح کرنے کے بعد وہ پھڑکتا ہے نا آخری بار سر، بہت ظالم پھڑکتا ہے وہ آخری، یہ جو پھڑک رہے ہیں نا بہت جوش کے ساتھ، یہ وہی پھڑک رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہمارے ساتھ مبین بھائی موجود ہیں۔ ریسنٹلی انہوں نے میرا انٹرویو کر لیا تھا پکڑ کے مجھے، میں نے سوچا میں اسپیشل ان کے پاس آؤں اور ان کا انٹرویو ریکارڈ کروں اور ان کی سٹوری جانوں کہ یہ کیسے کیوں ریورٹ ہوئے، اس کی کیا وجہ بنی۔ یہ جو دین کا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت بہترین کام کر رہے ہیں۔ ان کا چینل ہے صراط ہدایت، اور انسٹاگرام پہ بھی ان کا پیج ہے صراط ہدایت کے نام سے، تو آپ جا کے وزٹ کریں اور انشاءاللہ اس میں آپ کو سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا۔ تو آئے ان سے جانتے ہیں ان کی سٹوری، کون ہے، کہاں سے ہیں اور یہ کیسے ریورٹ ہوئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ اللہ کا بڑا کرم ہے، آپ بتائیں۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اچھا مبین بھائی، اپنا تھوڑا تعارف کر دیں، آپ کون ہیں، کہاں سے ہیں، اور آپ کی ایج کتنی ہے، اور آپ کا ایکس فرقہ کون سا تھا؟ جیسے آپ نے، بلکہ آپ تو جانتے ہیں، آپ نے بتایا بھی ہے، میرا نام مبین ستی ہے اور میرا تعلق اسلام آباد سے ہے، اور میری عمر جو ہے وہ 30 سال ہے، 3 دہائیاں جو ہیں وہ گزر چکی ہیں اور لگ بھگ اتنی ہی بقایا ہیں، اللہ خیر اور اللہ خیر کرے، اور باقی جو نصیب میں ہے۔ باقی جہاں تک میرا بھائی بات ہے ایکس فرقہ کی، جی تو میرا تعلق میرے بھائی بریلوی اسکول آف تھاٹ سے تھا، احناف کے بریلوی اسکول آف تھاٹ سے، اور اس میں مطلب میں پیدا ہوا اور زندگی کے 25-26 سال تک میں بریلوی ہی رہا۔ اس کے بعد ریسرچ کی طرف آیا اور دوسرا تیسرا، لیکن اس ٹائم تک میں بریلوی تھا، صحیح، ٹھیک ہے، اور حنفی بریلوی کہنے اور لکھنے میں اپنے آپ کو فخر محسوس کرتا تھا۔ تو آپ کا جواب یہی ہے کہ ایکس میں بریلوی تھا پہلے۔ صحیح۔ اچھا مبین بھائی، آپ کی جو ریورٹ ہونے کی سٹوری ہے وہ بعد میں جانیں گے، اس سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ جو آپ کا ایکس فرقہ جیسے بریلوی تھا، اس کی کوئی داستانیں، سٹوریز، کیا کرتے تھے، کیا ہوا، وہ لائف سٹائل تھوڑا سا بتائیں، وہ کیسا تھا؟ میں خالی بریلوی اسکول آف تھاٹ میں خالی ایک چھوٹا سا فالوور نہیں تھا اس کا، میں کٹر بریلوی نہیں ہوتا جس طرح، مطلب کہ جو پروپوگیٹ کرتے ہیں ان ٹیچنگز کو جو انہوں نے سنی ہوتی ہیں، تو میرا بھائی بہت زیادہ اس کا کٹر فالوور تھا۔ اور کٹر فالوور سے مراد یہ نہیں ہے کہ خالی بس میرے جو عقائد ہیں بس ٹھیک ہے، میں اس کو پروپوگیٹ کرتا تھا، ڈیفینڈ کرتا تھا، دلائل مرتب کرتا تھا۔ میرے پاس ایک ڈائری تھی جس کے اندر میں نے وہ سارے دلائل لکھے ہوتے تھے، مطلب حاضر ناظر کا عقیدہ، استمداد، استعانت، استغاثہ، الوسیلہ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اس طرح کے جتنے بھی عقائد تھے ان تمام عقائد کو میں نے ایک صفحے کتاب کے اندر لکھ کر اس کے اندر میں نے قرآن کے حوالے لکھ رکھے تھے، واللہ علم میں نے ان کو خود پڑھا بھی نہیں تھا۔ اچھا، ٹھیک ہے، اور میں نے ویب سائٹ کھولی تو ویب سائٹ میں لکھا ہے کہ بھائی ایک عالم کہتے ہیں کہ اس کے بخاری میں یہ لکھا ہے، تو میں نے وہاں پہ وہ لکھا، نیچے بریکٹ ڈالی، لکھا بخاری۔ ہاں وہ سب میں نے لکھا ہوتا تھا، اس کے کوئی پوچھتا تھا میں اس کو کہا دیکھو بخاری میں لکھا ہوا۔ اچھا، اور ایسے دھڑلے سے میں بولتا تھا نا کہ اگلا بندہ کہا تو پڑھ کے آیا ہے،
اس کو تو پتہ ہے سارا کچھ، یار یہ تو پڑھ گیا، حالانکہ خدا میں نے نہیں پڑھا تھا. اچھا ٹھیک ہے، جھوٹ ایسے کانفیڈنس سے بولو گے اگلے سچ لگے. تو وہ اس کو میں پراپرلی پروپوگیٹ کرتا تھا کہ بھائی اس طرح کرنا ہے میلاد کے اوپر. میں نے آپ کو شاید بتایا بھی ہو، میں بلکہ نہیں سہیل بھائی کو بتا رہا تھا کہ میں نے ان کو کہا، میں نے کہا میرے چینل پر نا ایک ویڈیو اپلوڈ تھی پہلے. اچھا اس کا مطلب تھا کہ اس کا ٹاپک تھا کہ میلاد کیوں کرنا چاہیے، وہابی اور دیوبندیوں کو جواب. ٹھیک ہے، وہ میں نے ایک ویب سائٹ کے اوپر سے اس کا اسکرپٹ اتارا اور وہ اپنے آگے رکھا اور دیکھ کے پڑھنا شروع کر دیا. اچھا ٹھیک ہے، وہ جب میں ریورٹ ہو گیا تو اس ٹائم میں نے پھر ایک اور ویڈیو بنائی، میں نے کہا میلاد کیوں نہیں کرنا چاہیے، اور اس ٹائم میں نے ریسرچ کی تھی. ٹھیک ہے، تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ یار اس ٹائم میں پراپرلی اس کو میں نے بتایا کہ بھائی یونیورسٹی میں مجھے دوست بلایا کرتے تھے، یار آؤ بھائی وہ بریلوی وہابیوں کو چپ کرانا ہے، دیوبندیوں کو چپ کرانا ہے، آؤ. ٹھیک ہے، ان کو پتہ تھا یہ بندہ بول لیتا ہے، جواب دے لیتا ہے، جا کے وہابی دیوبندیوں کو واقعی میں چپ کرا دیتا تھا. اچھا اچھا نہیں بولتے تھے بیچارے، پریشان ہو جاتے تھے یار. سچ میں سی بات ہے، پریشان تو ہونا تھا. وہ کہتے ہوں گے یار چلے اتنا کے جواب دیے ہیں بڑے چلے تو مارتا پہ. تو پھر اس کے علاوہ ان عقائد کے علاوہ مطلب آپ یہ دیکھ لو کہ میں اب ایک واقعہ شاید آپ نے سنا ہو، اور جس میں نا وہ کہتے ہیں کہ جی ایک بزرگ کے پاس ایک بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں مندر کے اندر. ٹھیک ہے، تو وہ نا اور لڑکی آتی ہے تو وہ اسے کہتی ہے لڈو کھا لو. وہ نہیں کھا رہا ہوتا. ٹھیک ہے، تو وہ نا بابا جی کہتے ہیں کہ یار لڈو کھا. لڈو کیوں نہیں کھاتا، بچی روندی پئی ہے. وہ تو نے لڈو کھا لیے. تو وہ واپس گئی تو اس کے والدین نہ مانے کہ یار عرصہ دراز ہو گیا، ہم لے کے جاتے ہیں اڑتے ہیں شادیوں پہ، تو کبھی بت نے لڈو کھائے نہیں ہے. بہت پریشان ہو گیا. انہوں نے کہا یار واقعی میں چلو جا کے دیتے ورنہ رشتہ ٹوٹ جائے گا. وہ وہاں پر آئے تو انہوں نے کہا نہیں، اس بابے نے کہا تھا تب اس بت نے لڈو کھایا تھا. تو بابا جی نے جوتے اتاری نا تو بت آگے آگے بھاگ رہا ہے اور وہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگ. تو میں یہ واقعہ لٹرلی بڑا سیریس ہو کے نا سنایا کرتا تھا، اور جو میرے دوست ہوتے تھے نا وہ کہتے ہوئے مفتی صاحب کتنا دل سوز واقعہ سنایا. اب میں سنتا ہوں میں ہنستا ہوں کہ یار مطلب کوئی بندہ اتنا بونگا کیسے ہو سکتا ہے. مطلب میں نے کیوں نہیں اس اینگل میں پہلے سوچا کہ یار یہ بات جو ہے یہ تو جھوٹ پر ہو گئی. صحیح. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ بت خانے دے باہر سیڑھیاں تے بیٹھے نے تے ایک دلہن آئی برات گھر وچ آ کے بیٹھی ہے. وہ دلہن آئی تے اونے آ کے تھال اگے رکھیا تے اگے رکھ کے کہن لگی خدا جی کھا لو، بھگوان جی کھا لو. تے بابے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری انج نگاہ اوندے ول کہن لگے کھا لے او کھا لے. جدو اے گل کیتی تے ساری پرات لڈواں دی بت کھا گئی. او گج کے کہہ دو سبحان. اونے پرات پکڑی تے گھر لے گئی تے گھر والے پوچھتے نے برسات کتھے ہی، لڈو تے مٹھائیاں کتھے نہیں. بول کے کہن لگی او تے بت کھا گئے نے. او کہن لگے تیرا دماغ ٹھیک. برات گھر وچ آئی بیٹھی، انہاں آکھیا کیا کڑی دا دماغ ٹھیک ہے، کدی بتاں نے بھی کھادا. انہاں آکھیا انج ہو نہیں سکدا. میں آکھیا جے نہیں یقین تے میرے نال چلو. انہاں نال پراتاں بھر لئیاں حاجی صاحب لے کے سارا تے بت خانے دے اندر انہیں لیا کے پرات اگے رکھی تے رکھ کے کہنے لگی بھگوان جی جویں اگے کھادا جے پھر کھا لو، بت نہ کھاوے. او دلہن آئی تے دلہن اگے رکھ کے نا پرات تے کہنے لگی بابا جی کھاؤ. او نہ کھاوے. انہاں آکھیا تو جھوٹھی ہے، تو اگے بھی جھوٹ بولیا، اسی ہن تیرا رشتہ ہی چھڑ دینا. عزیزاں نے گرامی او دلہن اٹھی جا کے بابا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دے قدماں چ ڈگ پئی ہے. بول کے کہنے لگی بابا اگے تو کھوایا ہے ہن بھی تو کھوایا دے. عزیزاں نے گرامی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اٹھے نے، آپ نے اپنا جوتا اتارے آوے، جوتا اتار کے جا کے بت دے منہ تے مار کے کہندے نے کھاندا کیوں نہیں، کھاندا کیوں نہیں. ادھروں لتر مار دے نے بت کھائی پیا جانا. ایسا کیوں ہوگا کہ جیسے مطلب اس دن آپ نے مجھے بتایا کہ بابا جی مندر میں کر کے رہے تھے. بابا جی کو تو مسجد میں ہونا چاہیے تھا. بابا جی کا کام تو مسجد کا ہے، تو مندر والا کیا کام ہوا. تو اس طرح کے اور بھی بڑے واقعات ہیں مطلب جو مولوی مسجدوں میں ٹی وی پہ آگے یوٹیوب چینلز کے اوپر پروپوگیٹ کرتے ہیں. میں ان کو سنتا تھا اور انہی پہ عمل کرتا. میرے اپنے والد صاحب سے، میرے بڑا بھائی ہے وہ شرک سے الحمدللہ دور ہے، میرے والد صاحب شرک سے دور ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو میں خود جو تھا اس دلدل میں سمجھ لو کہ میں نے خود چھلانگ ماری تھی. صحیح. لوگ کہتے ہیں یار وہ میری فیملی پریشر تھا، مجھے میرے گھر والوں نے ایسا بتایا تھا. باخدا میرے والد نے ایک عقیدہ ان میں سے مجھے نہیں بتایا تھا. اچھا. میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ میری سٹوری ڈیفرنٹ ہوگی.
ٹھیک ہے، مطلب میرے والد صاحب نے مجھے ایک عقیدہ نہیں بتایا، یہ عقیدہ مولوی سے سنتے تھے. میں نے خود آگ دیکھی، آگ میں چھلانگ مار دی جانگتے بوجھتے ہوئے کہ بھائی جو بھی ہے دیکھی جائے. اچھا ٹھیک ہے، تو ہمارے عقیدے تھے اپنے اور لے کے چل رہے تھے. تو اس طرح کے بڑے سے واقعات ہیں. جیسے میں آپ کو بتا رہا، میں میرا کزن تھے، میں نے پوسٹ لگائی قسمت میں جو نہیں ہے وہ مانگو حسین سے، تو میرا کزن آپس میں جھڑپ ہو گئی اور لٹرلی ہاتھا پائی تک بات پہنچی. اچھا ٹھیک ہے، تو بھائی وہ لازمی سی بات ہے، وہ دیوبندی اسکول آف تھاٹ سے اس کا تعلق تھا، تو وہ اس کو شرک مانتے تھے. صحیح. ٹھیک ہے، لیکن وہ الحمدللہ وہ بھی اب ریورٹ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ نے ان کو بھی ہدایت دی، ان کو بھی سمجھ آ گئی کہ بھائی ان بزرگوں بابوں میں کچھ بھی نہیں رکھا ہے. صحیح صحیح. ٹھیک ہے، پتہ نہیں ان بزرگوں بابوں نے بیچاروں نے یہ باتیں کہیں بھی ہیں کہ نہیں ہیں، کی بھی ہیں کہ نہیں ہیں. ہم تو اس نے نہ رکھتے نا کہ انہوں نے نہیں کی ہوں گی، لیکن پھر بھی یہ باتیں دلیل بنا کر پیش کی جاتی ہیں. بہت سے ایسے واقعات تھے کہ بھائی وہ ایک واقعہ جو تھا امام ابو حنیفہ والا کہ بھائی ان کے نا لوگوں کے وہ گرتے ہوئے دیکھتے تھے، گناہ جڑتے ہوئے دیکھتے تھے. تو یہ ہمیں بچپن سے پتہ تھی بات، کیونکہ میں مولوی سے سن رکھی تھی اور میری آس پاس کی گیدرنگ ساری چونکہ بریلوی تھی، تو سب سے بڑا ایک میرا اس کو ایکسیپٹنس تھی کہ وہ سب لوگ مانتے ہیں. میں اہل حدیثوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تھا، دیوبندیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تھا. میں گستاخ رسول ہیں، انہوں نے پیچھے نماز ہی نہیں ہونی ہے. گندے لوگ ہیں، انہوں نے پیچھے میں نہیں پڑھنا نماز، نبی نے گستاخ ہیں. صحیح ہے، میں جمعہ چھوڑ دیتا تھا، میں باقی نمازیں چھوڑا نہیں. میں اس بات کے بہت سے لوگ گواہ ہیں کہ مجھے کسی بندے نے کہا وہ نماز پڑھنے چلے، میں نہیں بھابی ہیں یار، انہوں نے پیچھے نماز پڑھتا ہے، اس تو بہتر ہے بندہ نماز نہ پڑھے. ٹھیک ہے، ایک سوچ جو تھی وہ جب حد سے بڑھتی ہے تو وہ تشدد کا رخ لیتی ہے. صحیح. تو میرے ذہن کے اندر اس طرح کی چیزیں تھیں. تو اور بھی بڑی باتیں ہیں، مطلب یا رسول اللہ مدد، چلو یہ تو پھر وہ اس طرح پرتشدد نہیں ہے، لیکن جو دوسرے عقیدے تھے بزرگوں کو متعلق، ہائے ہائے اولیاء کے مزار گرانے والے جہنمی ہیں. جیسے میں آپ کو بتایا کہ میں فتوی جیب میں رکھتا تھا. یہاں کسی بندے سے اختلاف ہوا ہے بھابی، ٹھیک ہے، اے گستاخ رسول، یہ جیب میں پڑے میں، چلو تمہیں پڑتا ہے. ایون میں میلاد والے روز لٹرلی اپنے ان دوستوں کو ان باکس کرتا تھا جو دیوبندی اور وہابی تھے کہ سوائے ابلیس کے بنا رہے ہیں. لٹرلی ان کو میسج کرتا تھا. خاص طور پہ اس میلاد کے جلسے میں جاتا تھا جو میلاد کا جلسہ دیوبندیوں کی مسجدوں کے پاس سے گزرے گا، اور اس جلسے میں سب سے اونچا نعرہ میرا ہوتا تھا. اور خاص طور پہ اہل حدیثوں کو ہر وہ کام جس سے وہ منع کرتے ہیں ان کے سامنے کرتا ہوں کہ آؤ بحث کرو میرے سے، چیلنج کرتا تھا. وہ بس ابھی کئی ایسے دوست آپ ہیں جو ملتے بھی ہیں اس ٹائم پہ تھے، تو مجھے آگے کہتے ہیں ہاں بھائی ستی صاحب آپ سنائیں، آپ کیسے ہیں، آپ سنائیں ہم نے کیا بدل گئے ہیں. تو میں انہیں کہتا ہوں یار میں بدل تو گیا ہوں لیکن تمہاری میرے سے بھی نہیں لگنے والی. وہ مقلد ہے نا، تو میں نے کہا تمہاری میرے سے بھی نہیں لگے گی، جو بندی ہو تو صحیح. ٹھیک ہے، میں تمہارے ابھی بھی خلاف ہوں، لیکن وہ اس ٹائم کی مخالفت میں اور ابھی کی مخالفت میں زمین آسمان کا فرق ہے. ابھی الحمدللہ حسن زن ہے اور اس ٹائم حسن زن نہیں تھا. اس ٹائم تو بھائی شدت تھی، سخت شدت تھی. میں آپ کو بتاؤں، میں یہاں تک نہ کہ بھائی اگر کسی ویڈیو کے اندر کسی مولوی نے یہ کہا، یہ تو ابھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی نا جس کو سب لوگوں نے سنا، جس کے اندر ایک پیر صاحب کہتے ہیں کہ بھائی میرے پاس ایک بندے نے آ کے سوال کیا کہ کیا میں کسی بندے کے پیچھے طواف کر رہا ہوں کعبہ کا، تو مجھے نہیں آتی دعا تو میں کیا کروں. تو وہ کہیں بابی گالاں کٹنا جا، اور ان میں پردہ نہیں چھوڑتا، ان میں دستہ جانا چاہتا ہوں. ایک آدمی میرے کو پوچھا کہ جی میں نے کعبے شریف سے دعاواں نہیں آمدیاں طواف دیاں تے کران کی لوگ کتاباں چکی پھرتے، میں وہ کتاباں نہ کس پڑھے آج تک لگتے ہیں دو تھکے، نہ کتاب تے نہ حساب تے زبانی پڑھ کچھ نہیں آمدہ، کچھ نہیں. واللہ سمت اللہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. میں کہ تو کچھ بھی نہیں آمدہ، کچھ بھی نہیں آمدہ. میں کہ بسم اللہ بھی پوری نہیں آمدی. تو پھر بابیاں نو گالاں کٹدا پھردا، چلو توڑی ایسی چلو توڑی ایسی. تو پہلے رمل ترے رمل ہونے کے اچھل دے دوڑ دے تو بھی اسے کہتا نہ گالاں کٹی جا توڑی بنیاد رکھن والے دی ایسی. دیکھے یہ تو پھر گناہ اسی میں ہے، گناہ نہیں ہونے لگا تیرے پچھلے معاف ہو سن. سنیے آپ نے تو میں اس ویڈیو کو شیئر کرتا تھا. اچھا کیا زبردست بات کی، دیکھا یہ بابی ہیں ہی اسی کا. تو اس طرح کی جہالت کی دلدل میں پڑا ہوا. میں نے آپ کو بتایا نہ میرا بڑا بھائی نہ میرے والد صاحب اس طرح کا کوئی کام کرتے تھے. صحیح. میں اکلوتا پورے گھر کا جو یہ کام پکڑ کے بیٹھا.
میں نے بتایا نا وہ دلدل تھی, وہ آگ تھی جس کے اندر میں نے جانتے بوجھتے ہوئے وہ کیا آخر چھال ماری سی میں جان دے کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ یار بریلوی اسکول آف تھاٹ ہی وہ واحد اسکول آف تھاٹ ہے جو جنت میں جائے گا, اس کے علاوہ کوئی جا ہی نہیں سکتا, کیونکہ کوئی نبی پاک سے محبت کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح. خیر نوین بھائی, یہ جتنی سٹوری ہمیں سنائی ہیں اس میں سے یہ آپ بہت بڑی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے. اب سننے والی جو بات ہے اور لوگوں کے سیکھنے والی بات ہے کہ آپ کیسے اس دلدل سے باہر نکلے, کون سی ایسی بات, کون سی ایسی چیز آپ کو ہٹ کر گئی, ٹریگر کر گئی کہ آپ نے اس فرقہ واریت کو 3 طلاقیں, 4 تکبیریں, بلکہ ایک میں آتا ہے 5 تکبیریں پڑھ کے آپ سے دفنا دیا. یار میری سٹوری تھوڑی سی کمپلیکس ہے. اچھا چلیں, اس کے اوپر میری کچھ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں یوٹیوب پہ, وہ 2-3 ڈفرینٹ اینگلس کو شو کراتی ہیں. تو مجھے بندہ میسیج کرا میں نے اس میں آپ کی سٹوری سنی نا تو اس میں الگ تھی, اس میں سنی تو اس میں الگ ہے. وہ اس وجہ سے ہے کہ تھوڑی کمپلیکس ہے. اچھا. اصل میں 2016 میں جب میں یونیورسٹی جوائن کی, BS اکنامکس کر رہا تھا اس ٹائم. صحیح. تو اس ٹائم یہ تھا کہ اب میری جو پبلک اپیرنس تھی وہ ایز اے مولوی ہو چکی تھی. نو ڈاؤٹ میں نے یہ رکھی ہوئی تھی, اچھا چھوٹی سی, ہاں گوچی, لیکن ایز اے نالج کے حساب سے وہ کہتے تھے کہ یار اس بندے کو بڑا نالج ہے. یہاں پہ آپ 4 باتیں تھوڑا کانفیڈنس کے ساتھ کر دو تو یہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں اس کے پاس بڑا نالج ہے. اچھا. مجھے پتا تھا میں کتنا نالج ہے میرے پاس ہے. تو وہ مجھے کہتے تھے کہ یار او بات کریں, یہ وہ ہماری بحث ہے مباحث ہے یہ وہ. ایون میری 1-2 لوگوں نے کرت پہ غلطی نکالی تو میں بڑا غصے میں ہو گیا. میں کیا اوقات مارا تو میری غلطی نکالے گا, اوقات کیا تھی. تو اس طرح کے ایک لیول سے میں گزر رہا تھا. تب یہاں پر میری زندگی میں 2 واقعات میرے ساتھ ہوئے. ایک یہ کہ مجھے میرے ایک دوست نے کنز الایمان گفٹ کی. اچھا واہ جی. اور انہی دنوں میرے ہاتھ ایک کلپ چڑھا آڈیو میں کسی واپی کا کہ قبر میں 4 سوال نہیں ہوں گے, 3 سوال نہیں ہوں گے, 4 سوال. اچھا. مجھے کلپ بڑا پسند آیا, میں نے سنا کیونکہ اس میں قرآن کی بات تھی, 4تھا سوال قرآن کا تھا. تو میں اس کے بعد کنز الایمان جو گفٹ ہوئی تھی تو میں نے کہا جب آئی گئی ہے پڑھ ہی لیتے. تو میں نے پڑھنا شروع کیا قرآن کو, تھارولی اپنا ٹائم دینا شروع کر دیا اسٹڈیز کو. کچھ دیر کے لیے اپارٹ کیا, اس دوران میری 1-2 سپلیاں بھی آ گئی, لیکن میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا. اب قرآن پڑھ رہا تھا چونکہ جنگ جمل سے فن نہروان کے بارے میں پہلے سے میری بیس بن چکی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے. ان کے مقابلے میں جو صحابی آئے تھے, نو ڈاؤٹ مجھے ان کا نام نہیں پتہ تھا کہ ان کا نام حضرت امیر معاویہ ہے. پھر بڑے لوگوں نے مطلب اس ٹائم پہ بتایا, تو اس ٹائم پہ انجینئر صاحب کی ایک ویڈیو میرے سامنے مجھے بڑی پسند آئی کیونکہ وہ میری تھاٹ سے مل گئی نا. کون سا ٹاپک تھا؟ وہی جنگ جمل سے فن نہروان. اچھا اچھا. اس کے اندر ڈیفائن ہو رہے تھے. مجھے ایگزیکٹلی اس کا ٹائٹل نہیں یاد, لیکن وہ ویڈیو مجھے بڑی زیادہ پسند آئی. وہ مجھے یاد ہے, وہ ویڈیو بنی ہوئی ہے, وہ کسی ایمرجنسی لائٹ کی روشنی میں کسی مسجد کے اندر بنی ہوئی ہے. مجھے یاد نہیں, پرانی ویڈیو, میں بھی تو پرانے ہوں. تو وہ میں نے ویڈیو دیکھی تو مجھے بڑی پسند آئی. تو میں نے اپنے دوستوں کو بلایا, بٹھایا اوپر چھت پہ بٹھا کے, میں نے کہا ویڈیو چیک کرو, کتنی زبردست ویڈیو. سارے الحمدللہ میرے دوست جو ہیں وہ مولائی حضرت علی سے محبت رکھنے والے. دیکھیے ہم ساروں نے بڑی انجوائے کی. تو میں نے مجھے ان کا نام نہیں پتا تھا اس ٹائم تک. جو میں نے پہلی ویڈیو بتائی 4 سوالوں والی, وہ بھی انجینئر صاحب کی تھی. اچھا. اس وہ خالی آڈیو میں. اچھا اچھا اچھا. اب میں ساتھ قرآن پڑھ رہا ہوں, اس ساتھ میں انجینئر صاحب کی ویڈیو دیکھ رہا ہوں. اسی دوران انجینئر صاحب کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی رفع الجدین سے. میرا کزن جو ہے حمزہ, وہ رفع الجدین کر رہا تھا, تو اس سے میں تھوڑا سا مباحثہ ہوا. تو میں نے کچھ مولویوں سے کانٹیکٹ کیا, میرے اچھے دوست ہیں. اس ٹائم وہ عالم کا کورس کر رہے تھے, اب تو ماشاء اللہ وہ علماء میں شمار ہوتے ہیں. میں نے کانٹیکٹ کیا نا کہ یار اس طرح کوئی مولوی نکلا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ترک رفع الجدین کے اوپر تو ایک حدیث بھی نہیں. کیا کانسیپٹ ہے یار, مجھے نہیں سمجھ آ رہا. کہتے ہیں ہم تجھے ملیں گے تو سمجھائیں گے. وہ آئے, بیٹھے, 2 گھنٹے کا ہمارا سیشن ہوا. اس سیشن میں انہوں نے مجھے مطمئن کر دیا کہ رفع الجدین جو ہے وہ منسوخ ہو چکا. اچھا. اور میں تو آپ کو پتہ ہے بہت نالجیبل بندہ تھا, میں مان گیا. اچھا ٹھیک ہے, میں یاد اتنا بڑا عالم میں جھوٹ بول رہا ہوگا. اور وہ بھی اپنی طرف سے جھوٹ نہیں بول رہا تھا, کیونکہ اس کو بھی ایسے ہی پٹی پڑھائی گئی تھی اور اس نے آگے پڑھا. اس نے اپنی طرف سے سچ بات بولی تھی. صحیح. میں اس کی نیت پہ شک نہیں کرتا,
لیکن جس نے بتائی اس نے فلم کرائی تھی. اینی ویز تو میں ساتھ ساتھ اب رفع الجدین پہ ریسرچ شروع کی, ساتھ میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا. تو اس میں نے پہلے وہ پڑھا, پھر اس کے بعد تفسیر ابن کثیر کا کچھ حصہ پڑھا, ترجمہ و تفسیر. اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ تھوڑا بہت, اس کا کچھ حصہ پڑھا. مولانا مدودی صاحب کا ترجمہ پڑھا. ساتھ ساتھ میرا وہ پڑھائی کا سیشن چل رہا تھا, وہ رکا نہیں. اب میں نے چیزوں کو سمجھنا شروع کر دیا تھا, دماغ کو براڈ کرنا شروع کر دیا تھا. تو لیکن میرا دماغ نہیں مان رہا تھا کہ یار رفع الجدین منسوخ نہیں ہوا. میں کہتا تھا کہ یہ منسوخ ہے. اب میں نے اپنے دماغ میں قرآن کو سائڈ کیا اور رفع الجدین پہ ریسرچ شروع کی. اچھا, یہ چیک کرتے ہیں کیا رفع الجدین منسوخ ہے کہ نہیں. میں نے یوٹیوب پہ پڑھی ہر ویڈیو, ہر مناظرہ, ہر لیکچر دیکھا. حدیث کو ڈھونڈنا شروع کیا تو بخاری, مسلم, ترمذی, ابن ماجہ, نسائی, ابو داؤد, ساری کتابیں تھارولی ایسے پڑھ لیں جیسے لوگ رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں, شروع سے لے کر اینڈ تک. مطلب یہ بتانے کا مطلب جس طرح لوگ قرآن ثواب کے لیے پورا پڑھتے ہیں نا, اس طرح میں نے پوری حدیثی کتابیں پڑھ لی, 6 کی 6. صحیح. ایک حدیث نہیں ملی جو ترک رفع الجدین پر. لیکن آپ کے بھائی کا دل نہیں مانا, نہیں ڈھونڈیں گے, کچھ نہ کچھ ملے گا, کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے. میں نے رفع الجدین نہیں کرنا, اچھا, ورنہ میرا شمار ان وہابیوں میں ہونا شروع ہو جائے گا یار جو سعودی عرب بیٹھے ہیں. اچھا, تو غلیظ ہے نا, تو میں غلیظ نہ ہو جاؤں, میں نہیں کروں گا. 7.5 مہینے کی انتھک ریسرچ کے بعد کیا ہاتھ میں ہے؟ کچھ بھی نہیں. پھر مجبوراً مجھے اس بات کا فیصلہ کرنا پڑا کہ میں رفع الجدین کروں گا. اچھا, اور اب یہ میرے لیے دھچکا تھا بہت بڑا. ظاہرہ ساری زندگی نماز آپ پڑھتے رہے اور کہانیاں کراندے رہے یار, کتوں اب میں نے کہا کہ یار اب دیکھنا پڑے, زندگی کے ہر پہلو کو دیکھنا پڑے. ریسرچ شروع کی تو پہلا جو ٹاپک میرا ہاتھ چڑھا وہ تقلید تھا. اچھا, اس پہ 4.5 مہینے یعنی اس میں دماغ توڑ کے ریسرچ کی. تو پتہ لگا کہ بھائی تقلید بھی ایک گمراہی ہے. پتہ لگا 2 قسم کی تقلید ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے تقلید مطلق, اچھا, جس میں جو چیز قرآن حدیث کے ساتھ ہو وہ لے لو, جو قرآن حدیث کے خلاف ہو اسے چھوڑ دو. یہ ہوتی ہے تقلید مطلق, جس کی وہ مولانا اسحاق صاحب بھی آج ہم ویڈیو دیکھ رہے تھے نا, وہ اس کو ہی تقلید مطلق کو ہی میں تقلید سمجھ رہا تھا. جی صحیح. اور جو دوسری تقلید ہے وہ ہے اندھی تقلید, جو میں کر رہا تھا اپنی عمر کے بڑے حصے میں. تو اب 2 چیزیں چونکہ پیرالل چل رہی تھی, میں نے جیسے آپ کو بتایا, قرآن بھی چل رہی, ساتھ فقہ بھی چل رہی. تو میں نے پھر اس بات کو فیصلہ کیا, سن مجھے ڈیٹ بھی یاد ہے, 2 نومبر سن 2018. میں نے اپنے دوستوں کو بلایا. اچھا, اور میں ان کو بتایا کہ سر بات ایسے کہ میں نے نا بریلویت کو خدا حافظ کہہ دیا, صحیح, تقلید بھی چھوڑا امام ابو حنیفہ کی. مجھے کہتے ہیں یار مبین, آج تو امام ابو حنیفہ کو چھوڑ ہے, کل تو صحابہ کو چھوڑ دے گا, پرسوں نبی پاک کو چھوڑ دے گا, پھر تو اللہ کو نہیں مانے گا. استغفر اللہ, استغفر اللہ, اللہ اکبر. کل کی کل دیکھتے ہیں. تو ہم آج کی بات, کسی کو کوئی تکلیف نہ. تو وہ بیچارے میرے دوست بڑے اچھے ہیں, کیونکہ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ گمراہ ہو رہا ہے, یہ ادھر نکل رہا ہے, یہ اس پارٹی میں جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو گمراہ ہو رہا ہے, جہنم میں جائے گا. یہ کل کو نبی پاک سے بغض کرے گا, ان کی شان میں کمی کرے گا, نبی کی شان بیان کرنے کو شرک کہے گا. یہ تو اس پارٹی میں جا رہا ہے. وہ اپنی طرف سے غلط نہیں کہہ رہے تھے, وہ اپنی طرف سے ایک اچھا سوچ رہے تھے. یعنی اگر میرے سامنے کوئی بندہ کنویں میں چھلانگ مارا, آپ کو کوئی بات نہیں, مجھے لگ رہا چونکہ میرے ذہن میں وہ کنویں میں چھلانگ مارا, حالانکہ وہ کنویں میں چھلانگ نہیں مار, صحیح, وہ تو غسل کرنے لگا غریب, کہ غسل نماز پڑھنی ہے. اچھا, وہ بیچارے ہمارے ساتھ ہماری بحث و مباحث سے چلتے رہے 1-1.5 سال مزید. اچھا, پھر ان کو مجبوراً یہ بات ایکسیپٹ کرنی پڑی کہ یار یہ اب گمراہ ہو چکا ہے, اب ہم اس کو واپس نہیں لا سکتے. صحیح, اب یہ ہاتھ سے نکل گیا ہوا ہے. اور بس بڑے ہائی لیول کے ہمارے آپس میں باعث ہے, لیکن الحمدللہ پھر انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا. باقی آس پاس کے جو لوگ تھے, والد صاحب نے ایکسیپٹ کر لیا, رشتہ داروں نے ایکسیپٹ کر لیا. پھر جو مولوی حضرات تھے ہمارے محلے کے, بڑے اچھے میرے تعلقات, اور جیسے میں ابھی آپ کو بتا بھی رہا تھا, بڑے اچھے روابط تھے ان کے ساتھ میرے. اور کسی نے کچھ نہیں کہا آج تک کہ یار یہ کیا کرتے ہو, وہ کیا کرتے ہو. ہاں, کبھی کبھار اکتا جاتے ہیں ہم سے کہ یار یہ کس طرح نماز پڑھتے ہیں, اصل بچیاں ورگا ہے یار, یہ کیوں اس طرح کر رہا ہے یار, اس کی نہیں تو پیال لینے. پھر وہ کہنے نہیں اس طرح. میں بیٹھا اعتکاف, تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے
مدینے میں 20 رکعت تراویح ہوتی ہے. اچھا. یہ حجت ہے اس کے لیے کہ 8 نیچے. میں نے کہا وہاں پر رفع الیدین بھی ہوتا ہے, آمین بالجہر بھی ہوتی ہے. یہ دلیل ہے اس بات کے لیے کہ صبح شام یہاں پر بھی رفع الیدین اور آمین بالجہر ہونا چاہیے. کہنے تیرا کچھ نہیں ہونا. تو بڑے ایجنٹ آتے بڑے اچھے نفیس آتے ہیں, تیرا کچھ نہیں ہونا, تو نکل گیا میں ویسے بھی. بڑے پیار سے نا, مطلب جسے مطلب عذرائے مزہ نہیں, بڑا بندہ چھوٹے بندے کو کہتا ہے یار فارغ ہو گئے ہیں. یہ نہیں کہ غصے میں, الحمدللہ میری ہمارے محلے کی جتنی بھی مساجد ہیں, یہ نہیں کہ میں کوئی ڈرتا ہوں ان سے, لیکن صرف اس لیے کہ میرے ان کے ساتھ روابط اچھے, میرا کوئی معاملہ ہوا ہی نہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, 2-3 دفعہ پہلے بھی کیا, میرے پاس کچھ بھی ڈفرینٹ بتانے کے لیے نہیں ہے, مطلب بلکہ میرا تو ڈفرینٹ ہے, کیونکہ باقی سب کے ساتھ تو بڑی زیادتی ہوئی ہے. میرے تو بڑے محلے کے جو مولوی حضرات ہیں بڑے اچھے ہیں, تو انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا بڑی فراخ دلی کے ساتھ, بڑے پن کے ساتھ اس کو ایکسیپٹ کیا. اچھا مبین بھائی, جب سے آپ اس دعوت حق کے ساتھ جڑے ہیں, جب سے آپ دین کا کام بھی ماشاءاللہ کر رہے ہیں, تو آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے کاموں میں بہت سی مشکلات پیش آتی ہیں. جیسے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے دعوی نبوت کیا, حق کو بلند کیا, تو ان کے اوپر بہت ساری مصیبتیں آئیں, ان کے اپنے ہی ان کا ساتھ چھوڑ گئے. ایسے پھر اسی طریقے سے صحابہ میں بھی اس طریقے سے مشکلات آئیں, ان کے بھی بیٹا ادھر اسلام قبول کر رہا اور باپ ادھر کافر ہے, تو پھر آپس میں جنگیں ہو رہی ہیں, بڑی مشکلات ہیں. تابعین, ولی اللہ لوگ. پھر اسی طریقے سے دور حاضر میں ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں, ان کو اپنے ملک سے نکال دیا گیا, اور یہ اپنے انجینئر محمد علی مرزا, ان کے اوپر 2 دفعہ قاتلانہ حملہ ہوا. بالکل. تو جو بھی حق بات کرتا ہے اس کے ساتھ پریشانیاں اس کو فیس کرنی پڑتی ہیں, اس کے اوپر پریشانیاں آتی ہیں. تو آپ کے ساتھ کوئی ایسی پریشانی پیش آئی ہو؟ اسے میں نے آپ کو بتایا نا وحید بھائی, اولاً جو جیسے آپ نے بتایا نا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر دور حاضر تک جتنے بھی لوگ حق سچ بات کو بیان کرتے ہیں ان کے لیے مشکلات پیش آتی ہیں. جی. جو میرا اپنا کلوز سرکل تھا, جیسے میں نے اپنے آپ کو پچھلے سوال کے جواب میں بتایا کہ کلوز سرکل کی طرف سے مجھے کوئی اتنا زیادہ سچ جو ہے نا وہ ریزسٹنس نہیں ملی. صحیح. مجھے ان لوگوں کی طرف سے زیادہ ریزسٹنس ملی ہے جو لوگ مجھے جانتے بھی نہیں تھے, یا جن لوگوں کو میرے سے کوئی نظریاتی فائدے تھے اس وقت جب میں بریلوی تھا, تو میں ان کے لیے کسی کام آ سکتا تھا. یعنی کہ وہ جب کہیں پہ بحث مباحثہ آنے لگے تو کہا کہ بھائی مبین آ جاؤ, تو مبین شکتیمان بن کے پہنچ گیا. میں آ گیا. اب چونکہ مبین شکتیمان بن کے وہاں نہیں پہنچ سکتا تھا, اب اگر پہنچا بھی تو وہ ادھر کی طرف سے آئے گا. تو یہ ان کے لیے زیادہ نقصان دہ بات تھی, یہ ان کے لیے زیادہ نقصان دہ بات تھی کہ وہ جو بندہ یہاں بیٹھ کے ان کو بولنے نہیں دیتا تھا, وہ بندہ جب وہاں آ کے بیٹھے گا تو ان کا کیا حال کرے گا, ہمارا کیا حال کرے گا. تو انہوں نے میرے لیے بہت زیادہ ریزسٹنس شو کی, اور وہ تب ہوئی جب میں نے ویڈیوز بنانی شروع کی پراپرلی. اچھا. بیان دینے شروع کیے, تو اس کے اندر یہ تھا کہ انہوں نے میرے چینلز کو رپورٹ کیا, میرے جو ہے وہ کیا نام ہے اس کا, آگے پیچھے میرے بارے میں باتیں مشہور کی, یہ گمراہ ہے, اس کے پاس اپنے بچوں کو مت بیٹھنے دیں, یہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے, یہ مطلب ایک نیا فرقہ لانچ جو ہوا ہے نا انجینئرنگ کا, اس فرقے کا باشندہ ہے. میں نے کہا یار ہم تو فرقہ پرست سے دوڑ کے یہاں پہ بیٹھے ہیں, تو اگر ہم نے اس فرقے سے نکل کے اس فرقے میں ہی گھسنا تھا, اس کی تقلید چھوڑ کے اس کی تقلید میں ہی آنا تھا, تو وہ تقلید تو بہتر تھی نا سر پھر اس سے. اس میں عشق رسول نظر آتا تھا. ٹھیک ہے, تو بھائی میں اس تقلید میں ٹھیک تھا جسے 25 سال سے تھا. ٹھیک ہے, تو میں وہاں سے اگر آ کر تقلید ہی کرے تو مجھے کیا فائدہ ہوا. بھائی میں یہاں پر آیا ہوں, میں تقلید نہیں کرتا ہوں کسی کی, تو یہ ان کے لیے زیادہ تکلیف دہ بات تھی. مطلب کہیں پہ جا رہے ہیں, کہیں پہ بیٹھ کے حق بات بیان کر رہے ہیں, تو وہ آگے سے کھڑے ہو کے شروع ہو جاتے تھے کہ نہیں تم بتاؤ رفع الیدین کی کیا دلیل ہے. میں ان کو آخرت کی بات کرتا تھا, وہ کہتے تھے تم بتاؤ رفع الیدین کی کیا دلیل ہے. میں انہیں کہتا تھا کہ یار میں آپ سے رفع الیدین پہ بات نہیں کرنے آیا, آپ کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے, آپ ساری عمر رفع الیدین کے ساتھ نمازیں پڑھ لیں, اللہ کو اس عقیدے کے ساتھ کیا منہ دکھائیں گے. صحیح بات ہے. تو میں تو آپ سے بات عقیدے کی کرتا ہوں, تو وہ ان کے وہی ایک جو ہے نا لیم ایکسکیوزز اور لیم باتیں. بھائی وہ میں جاتا تھا ایز اے ریپرزنٹیٹیو آف قرآن, تو وہی بندے جو کل کو میرے جانے پر چائے بسکٹ منگایا کرتے تھے, ٹھیک ہے, اب وہ میرے جانے پر ان کے ماتھوں میں بل پڑ جاتے تھے, وہ کہتے تھے یار یہ کدھر آ گئے, اپنے کام سے کام رکھے, ادھر کیوں آ رہا ہے. اور یہ میرے لیے سب سے زیادہ مطلب کہہ لیں آپ کے دکھ والا مرحلہ. مجھے یہ لگتا تھا کہ یار میں ریورٹ ہو چکا ہوں,
میں خیر اس ٹائم ریورٹ کا لفظ تو نہیں استعمال کرتا تھا، میں کہتا تھا کہ میں بہتر ہو چکا ہوں پہلے سے، تو میں اگر ان کو بتاؤں جو باتیں مجھے پتہ لگی ہیں تو شاید یہ بھی بہتر ہو جائیں، تو وہ بجائے بہتر ہونے کے کام بہت زیادہ خراب ہو گئے۔ تو ہمارے درمیان پھر کافی چیزوں کو لے کر اس طرح کے اختلافات ہوئے، آپس میں تو میں ہوئی، لیکن انہوں نے میرے خلاف ہر جگہ پر یونیورسٹی کے اندر لٹرلی انہوں نے یہ باتیں پھیلائی کہ یار اس بندے کے جو عقائد ٹھیک نہیں ہیں، تو انہوں نے میرے بارے میں مشہور کروایا نعوذ باللہ کہ میں قادیانی ہوں، میں گمراہ ہوں، میں جی کافر ہو چکا ہوں نعوذ باللہ، یونیورسٹی اور آس پاس کی۔ لیکن مطلب بار بار ایون یہاں تک کہ یہ نفسیاتی مریض ہے اور یہ پاگل ہو چکا ہے، اور ایسی باتیں کہ یار مجھے سننے کو ملتی تھی کہ یار بھائی میرے بڑے قریبی دوست جو یونیورسٹی کے اندر تھے میرے ساتھ، انہوں نے میرے بارے میں ایسی باتیں فحیات باتیں کی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، صرف اس لیے کیونکہ وہ میرے ساتھ آرگیو میں نہیں جیت پا رہے تھے، اور وہ جو میں نے آپ کو دھچکا بتایا نا شکتیمان والا، وہ دھچکا ان کو لگ چکا تھا کہ یار اب ہم کدھر جائیں گے۔ تو جو زیادہ تر مجھے پریشانی میں نے آپ کو بتایا، جو میرا فرینڈ سرکل تھا نا کلوزسٹ، بہت زیادہ کلوزسٹ، وہ میرے ابھی بھی کلوزسٹ ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ جو ایک فرینڈ شپ کے اندر ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے وہ ختم ہو چکی ہے تمام سرکل میں سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بیچ میں ایک دوسرے کے خلاف وہ میرے منہ پہ یا میں ان کے منہ پہ جا کے اگر کچھ نہیں کہہ رہا تو کہیں نہ کہیں تو بیٹھ کے کچھ نہ کچھ تو میں کہہ ہی رہا ہوں گا یا وہ کہہ ہی رہے ہوں گے، اس کی وجہ سے جو ایک دوسرے کے لیے عزت یا محبت تھی نا وہ ختم ہو چکی۔ اب ہم کلوز بھی ہیں، دوست بھی ہیں، ایک دوسرے کے برے وقت میں کام بھی آتے ہیں، ایک دوسرے کی ہیلپ بھی کرتے ہیں چیزوں میں، لیکن وہ سب آپ ایسے سمجھ لیں کہ انسانیت کے ناطے ایک اچھا ٹائم گزرا ہے ساتھ اس وجہ سے، لیکن میں ابھی بھی ان کی برائی نہیں کرتا ہوں الحمدللہ، میرے دوست ہیں، میرے بھائیوں کی طرح ہیں۔ تو باقی جو زیادہ تر مجھے پہنچا، میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ جو میرے سے امیدیں رکھ رہے تھے شکتیمان کی، وہ ان کو نہیں مل رہی، تو انہوں نے میرے خلاف سازشیں وغیرہ کی، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر اب صبر تحمل آ چکا ہے، اور وہ بیچارے بھی کر کے تھک گئے ہیں، اب وہ بیچارے اپنی نوکریوں میں لگے ہوئے ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں، ہم ادھر ہی ہیں دعوت کا کام ہی کر رہے ہیں الحمدللہ۔ صحیح۔ اچھا مبین بھائی، آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے سب کانٹیننٹل میں بھی اور اوور آل بھی مسلمانوں میں فرقے بن چکے ہیں، اور فرقوں کے اندر بھی چھوٹی چھوٹی فرقیاں بن چکی ہیں، فرقے، ہاں میں نے سنا تھا ایک جگہ پہ۔ تو ان فرقیوں کو اور بڑے بڑے فرقوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں واپس آ جائیں اور مسلم کہلانے میں فخر کریں؟ میں ان فرقوں سے کوئی بات نہیں کروں گا، میں بات کروں گا ان لوگوں سے جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں، سرکار کا امتی کہیں، بس ان سے بات کروں۔ جو اپنے آپ کو فرقہ کہلوانے پہ بضد ہے نا سر، کیونکہ میں رہ کے آیا ہوں، مجھے پتہ ہے نہیں مانیں گے، میں نہیں مانتا تھا یار، اگر آپ کہو کہ نہیں اچھا آپ نہیں مانتے تھے، آپ بھی تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے، میرا کیس ہی ڈیفرنٹ ہے، جو محنت میں نے کی وہ کوئی نہیں کرتا سر، اتنا پھنستا ہی کوئی نہیں ہے، جب تک اس کو زور دے کے پھنسایا نہ جائے تو پھنستا ہی نہیں ہے۔ صحیح۔ اور میں تو ضد پہ پھنس گیا تھا نا، میں تو ضد پڑا ہوا تھا، کیونکہ میں نے انجینئر کی ویڈیو دیکھی، میں نے کہا میں نے اس کو جھوٹا ثابت کرنا ہے، انسپائر میں ہو گیا تھا 2-4 ویڈیوز پہلے دیکھ کے، پھر میں نے کہا نہیں میں کوئی جھوٹا ثابت کروں گا کچھ ملے، میں نے اس لیے نہیں پڑھا تھا کہ میں کوئی ڈفرنٹ چیز تھا، نہیں میں نے اس لیے پڑھا کہ میں ایک ضد پہ اڑ گیا تھا کہ میں اس کو جھوٹا ثابت کروں گا، اس نے کہا ایک حدیث نہیں میں دکھاؤں گا، اور ایک بات ہے بس میں اپنا ہو گیا تھا، لیکن نہیں ملی مجھے، لیکن کہنے کا یہ مقصد ہے کہ میرے بھائیوں ایک بات ذہن میں رکھ لیں، سورہ جن پڑھیں، سورہ یاسین پڑھیں ترجمے کے ساتھ، صحیح، آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے سر۔ سورہ جن میں سب سے بڑا آپ کو پتہ جنوں کا زوم کیا تھا کہ ہمارے یہ علماء، یہ خطبہ اللہ اور اللہ کے رسول پر جھوٹ نہیں مان سکتے۔ ہمارا کیا ماننا ہے، ہمارے علماء، ہمارے خطبہ اللہ اور اللہ کے رسول پر جھوٹ نہیں مان سکتے، اسی زوم میں پڑھیں سر۔ آپ بس اتنا ذہن میں رکھیں کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ جھوٹ بول سکتے ہیں، ان کے پاس کیپیبلٹی ہے، آپ ریسرچ کریں، آپ دیکھیں کہ بھائی قرآن کیا کہتا ہے۔ سب سے پہلے تو میرے بھائیو یہ میسیج ہے کہ قرآن پڑھیں، پورا پڑھیں، پہلے اس کو پڑھیں اپنے فرقے کے مولوی کے ترجمے میں، پھر اس کو پڑھیں دوسرے فرقے کے مولوی کے ترجمے، پھر پڑھیں تیسرے فرقے کے مولوی کے ترجمے، پھر سوچیں یار فرق کدھر ہے،
ڈنڈی مار کون رہا ہے؟ سر میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں, آپ خود غلطیاں نکال کے کہیں گے بھائی اس مولوی نے یہ غلط ترجمہ کیا اس مولوی کا, ٹھیک ہے, چاہے وہ آپ کا فرقے کا ہو یا نہ. کیوں؟ کیونکہ آپ کو ایک لاجک سمجھ آ جاتی ہے قرآن کی. جب آپ قرآن کو 2-3 مترجم میں پڑھتے ہیں نا, تو آپ کو ایک بنیاد سمجھ آتی ہے, ایک اساس سمجھ آتی ہے. قرآن کی اساس کیا ہے بھلا؟ توحید. دین کی اساس کیا ہے؟ توحید, کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا, چاہے وہ کسی بھی معاملے میں ہو, چاہے وہ ذات میں ہو, صفات میں ہو, تصرفات میں ہو. میرے بھائی, جب ہم کہتے ہیں نا ہم آخرت پہ یقین رکھتے ہیں تو ہم جھوٹ بولتے ہیں. ہم کیمرے کی آنکھ سے ڈرتے ہیں, اللہ سے نہیں ڈرتے, جھوٹ بولتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو تصور خدا کا کانسیپٹ آف گاڈ ہمیں ملا نا بچپن سے وراثت میں, اس کے اندر ڈر ہے ہی نہیں. ڈروں گا کیوں بالا؟ اللہ تو غفور ہے, اللہ تو رحیم ہے. کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے بخشے جائیں گے, جو مرضی کرتے رہے, ہم تو مسلمان ہیں. آپ کو پتہ ہے یہودی اپنے آپ کو کہتے ہوتے تھے کہ بھائی ہم تو اللہ کی محبوب ترین ملت ہیں, ہم تو صرف 2-4 دنوں کے لیے جہنم میں جائیں گے پھر گئے جنت میں. عیسائی کہتے تھے ہم اللہ کی بہترین ملت میں سے ہیں, لیٹسٹ نبی کی ملت ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے. نصارہ کہتے تھے ہم بہترین ملت ہیں, ہم جنت میں جائیں گے. ہم کریں کچھ یا نہ کریں, یہ کنفرم ہے کہ ہم جنت میں ضرور بالضرور جائیں. عذاب نہیں ہوگا ہمیں, ہم زبردست فیورٹ ترین ملت ہے. آج کی اس جو ہماری امت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اس ذوم میں مبتلا ہے کیونکہ اس نے قرآن کی ایک آیت پڑھ لی کہ تم ایک بہترین ملت ہو, لیکن انہوں نے پڑھا نہیں کہ کیوں بہترین ملت ہو. آگے اللہ اس قرآن کی آیت میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کیونکہ یہ ملت جو ہے, یہ امت جو ہے, یہ نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے. اور اس پوری امت کا یہ عقیدہ ہے کہ تو اپنی قبر جانا ہے, میں اپنی قبر ہی جانا ہے. میری اس کے اوپر کم از کم 8 سے 9 ویڈیوز ہیں خالی اس ٹاپک کے اوپر کہ سر یہ جو بات ہے نا کہ اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں, دوسرے کا عقیدہ چھیڑو نہیں, یہ دنیا کا سب سے بڑا بوگس عقیدہ ہے. مجھے بتاؤ اگر یہی عقیدہ میں رکھتا تو میں کیا شرک سے نکل سکتا تھا؟ ایک قادیانی جو ہے, ایک قادیانی اگر یہ عقیدہ پکڑ لے, آپ مجھے بتائیں آپ اس کو کیسے حق پہ لا سکتے ہیں؟ ایک نصاریہ کو کیسے لا سکتے ہیں؟ ایک گور شاہی کو کیسے لا سکتے ہیں؟ کیونکہ اس نے اپنا عقیدہ یہ بنا لیا کہ اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں, دوسرے کا عقیدہ چھیڑو نہیں. آپ کے عقیدے میں اگر خلل ہے تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ کے ایمان میں خلل ہے. پھر عقیدہ کہتے کس چیز کو ہے؟ کانسیپٹ کو. کس چیز کا کانسیپٹ؟ فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں, ہمیں سمجھنا کیا ہے, ہمیں اللہ کو سمجھنا. جب میں قرآن کھولتا ہوں نا تو پتہ لگتا ہے کہ بھئی اللہ کہتا ہے میرے جیسا کوئی نہیں اس کائنات میں. بے شک. تو میں اسے آپ کو پتہ کیا سمجھتا ہوں؟ میں کہتا ہوں میرے پاس کوئی ایسی مثال بھی نہیں ہے کہ میں اس کی رحمانیت کو ثابت کر سکوں. یعنی اگر میرے پاس کوئی بندہ آئے نا اور آ کر کہے کہ ستی صاحب مجھے بتائیں اللہ کتنا رحمان ہے, خدا کی قسم میرے پاس مثال ہی نہیں بتاؤں گا کتنا رحمان. کوئی میرے پاس آئے نا پوچھے نا اللہ کتنا غفور ہے, تو میرے پاس اس جیسی اس غفوریت کی بھی مثال نہیں ہے. لیکن نہیں, ہمارا عقیدہ یہ کہتا ہے, وہ عقیدہ جو مشرکین مکہ کا تھا کہ یہ وسیلے ہیں, پھر اس وسیلے کی آڑ میں استعانت کریں گے, اس وسیلے کی آڑ میں استمداد کریں گے, اس وسیلے کی آڑ میں استغاثہ کریں گے, ٹھیک ہے, ان کو سجدے کریں گے, ان کو چومیں گے, چاٹیں گے, سر پہ لگائیں گے, پتھر کاٹیں گے, گندے پانی سے نہائیں گے, مٹی اٹھا کے کھائیں گے, بت بنا کے چاٹیں گے, جو دل میں آئے گا کریں گے, اور پھر کہیں گے کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی. سر اگر آپ کانسیپٹ نہیں سمجھتے ہیں آپ کچھ نہیں کرتے. آپ جو مرضی کرتے رہیں, کریں غیر گر بت کی پوجا تو کافر, جو ٹھہرائیں بیٹا خدا کا تو کافر, ستاروں میں مانے کرشمہ تو کافر, مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں, پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں. نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں, اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں, شہیدوں پہ جا جا کے مانگے دعائیں, نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے, نہ ایمان بگڑے نہ ایمان جائے. بھائی آپ جو مرضی کرتے رہے, میں توحید سے پیچھے نہیں ہٹتا. میرے پاس آ جائے کوئی بندہ کہ مشاجرات صحابہ پہ بات کرنی, میں کہا نہیں تیرا تو عقیدہ ہی توحید تے خراب ہے, آپ پہلے توحید تے گال کر. کوئی آگے کہتا ہے یار استعانت سرکار سے کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے, میں نے کہا ہاں تیرا تو توحید کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے, ادھر آگے بیٹھ, ادھر آگے بیٹھ, بات کریں.
قرآن کے اندر آتا ہے اِنَّا هَدَيْنَهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے تمہیں راستہ دکھا دیا ہے، اب جو تم چاہو کرو، چاہے حق کو قبول کرو چاہے نہ کرو، لیکن ان کو بیان تو کرنا ہے، ان کو بتانا تو ہے نا کہ حق کیا ہے۔ جس طرح میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے نہیں پتا تھا حق کیا۔ اب اللہ نے مجھے ایک توفیق دی کہ میں نے اس کو سرچ کیا اور میں اس کانسیپٹ تک پہنچا۔ اب میرا یہ کام ہے کہ اس کانسیپٹ کو میں لوگوں تک پہنچاؤں جو ان تک نہیں پہنچا۔ سر مجھے ایک بات بتائیں، مشرکین کا جو اصنام کا عقیدہ ہے، بتوں کے بارے میں جو عقیدہ تھا، جی اگر آپ اس کو تھورولی پڑھیں نا تو میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج کا ہمارے لوگوں کا جو قبروں کے بارے میں عقیدہ ہے وہ سیم ہے۔ بھلا کیسے؟ کیا وہ ان بتوں کو، جن بتوں کی وہ پوجا کرتے تھے، پرستش کرتے تھے، وہ بت جو تھے ان کو خدا مانتے تھے؟ نہیں۔ نہ لات، منات اور عزا ان کے نام تھے، وہ ان کو خدا نہیں مانتے تھے، وہ تین بڑے بزرگ گزرے تھے ان کے۔ تو شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ یار لوگ تو تھوڑے عرصے میں ان کو بھول جائیں گے، تو تم ایک کام کرو، مٹی سے ان کی شبیہات بنا لو۔ شبیہات بنا لی تو انہوں نے کہا اس کو ہار پہنایا کرو اور یہاں پر آ کر نا قربانیاں کیا کرو، تاکہ یاد رہے نا، سال میں ایک بار آؤ تاکہ پتہ لگے اس بندے نے تمہارے لیے محنتیں کی ہیں۔ پھر ٹھیک ہے، انہوں نے وہ کرنا شروع کیا، اور کرتے 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 وہ کہتے نا کہ ایک نسل کی رسم دوسری نسل کا عقیدہ ہوتا ہے، کہ آج تک لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہیں، صرف اس لیے کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو سپرمیسی اللہ کی ماننے کی بجائے ان لوگوں کی ماننی شروع کر دی جو بندے ہی اس کے۔ کانسیپٹ آف گاڈ یہ ہے سر، اللہ جب چاہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے، جو چاہے کر سکتا ہے، بے شک بے شک، لیکن اس کو ماننا بھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس دو چیزوں کی پاور آ گئی تو آپ نے اپنے آپ کو ایک خدا بنا لیا۔ آپ نے اچھا ایک تو یہ ہو گیا نا، ایک اپنا آ گیا اپنی ذات سے متعلق، ذات کا، انا کا، تکبر، پیسے کا، دولت کا، ہنر کا بت بنا لینا اپنے اندر، یہ بھی بت پرستی ہے۔ کہ فقیر آ گیا نہیں ڈرامے کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے فقیر آئے اس کو دو، قرآن کے اندر آتا ہے جب تمہارے پاس کوئی سائل آئے تو جھڑکو مت، جلد جلد جاؤ، قرآن کے اگینسٹ گئے، تم نے اپنی بات سنی، اپنے نفس کی بات کی، تم نفس پرست ہو، تم بھی شرک کر رہے ہو، چاہے وہ توحید کا کتنا بڑا دائی کیوں نہ ہو، اگر وہ نفس کے تھلے لگا ہوا ہے نا سر، وہ بھی مشرک ہے۔ اگر کوئی بندہ مجموعی طور پر فرقہ واریت کی بات کرے، کوئی بندہ فرقہ واریت کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے اور فرقہ واریت کو جے جے کار کرتا اور کہتا ہے یار یہ فرقہ سب سے بیسٹ ہے، میرا فرقہ بیسٹ ہے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا وہ میرا فرقہ ہے، میرے بھائی فرقہ تو جنت میں جائے گا ہی نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے فرقہ بنتا کہاں سے ہے، فرق سے نکلتا ہے۔ وہ جماعت جو حق سے الگ ہو جائے، فرق ہو جائے، سائیڈ پہ ہو جائے، اسے فرقہ کہتے ہیں سر۔ پھر ایک فرقہ کیسے جائے گا جنت میں؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ آپ کہتے ہو یار 72 میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا نا، وہ بھی تو فرقہ ہوگا، نہیں سر، وہ تو اصلی وہ جماعت ہوگی جس سے باقی 72 فرقے ہوں گے، فرق ہو کے الگ ہوئے، جو 72 جس ایک جماعت میں سے، وہ تو جماعت ہی رہے گی نا سر۔ بے شک، جو 72 الگ ہوئے وہ جہنم میں جائیں، اور آپ کو پتہ ہے ہر 200 سال میں 72 آتے ہیں، ہاں ہر 200-250 سال میں نئے 72 فرقے بنتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، ختم ہوتے ہیں، فرقہ واریت کی نام و نشان نہیں ملے گا سر، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں۔ ابھی 40-50 سال بعد یہ فرقے ختم، نئے فرقے ہیں، نئے زمانے کے نئے فرقے۔ آپ کو مذاق لگ رہا ہوگا، آپ غنیات الطالبین اٹھائیں، اچھا اس کے اندر 72 فرقے انہوں نے لکھ کے رکھے ہیں، مجھے بتائیں ان 72 فرقوں میں سے ان کا ماننے والا کوئی آج زندہ ہے؟ حق جماعت آج بھی زندہ ہے، قرآن آج بھی زندہ ہے سر۔ بے شک بے شک، آپ احیاء العلوم اٹھائیں امام غزالی کی، اس میں انہوں نے 72 فرقے لکھے ہیں سر، وہ 72 فرقے پڑھ کے مجھے بتائیں ان میں سے آج ایک فرقہ بھی زندہ ہے؟ صحابہ کے دور میں کتنے فرقے بن گئے، ان فرقوں میں سے بھی کوئی آج زندہ ہے؟ جہمیہ، معطلہ، معتزلہ، کوئی بتاؤ کتنے ہیں؟ کوئی جانتے ہیں کسی قدریہ کے بندے کو؟ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے محلے میں کوئی بندہ رہتا ہے اور کہتا ہے جی میں آج الحمدللہ قدریہ بریلویہ نہیں سر، کوئی بھی نہیں ہے۔
100 سال بعد یہ بھی ہے. وہ کہتے نا رہنا انہیں رہے وہ بھی نہیں تو رہنا ہی نہ بھی کو نہیں نہ پھر کہ وہ رہے صحیح. نہ یہ رہیں گے. بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے. بے شک بے شک. ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. یہ فرمان ایسے ہی رہے گا. انشاءاللہ. ایک جماعت ایسے ہی حق پر رہے گی جو حق بات بیان کرتی رہے گی, جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بات کرتی رہے گی. باقی جماعتیں بنیں گی, ٹوٹیں گی, بکھریں گی. آپ کو نہیں لگتا جیسے بھی آپ نے خود بات کی سوال کے اندر آپ نے کہا ایک فرقہ کے اندر فرقیاں بن گئی ہیں. اب دیوبندی اٹھاتے ہیں, جی آپ کون ہیں؟ میں دیوبندی. کون سا دیوبندی؟ حیاتی کے مماتی؟ جی مماتی. اچھا مماتی کون سے والا؟ صدر صاحب والا یا دوسرا؟ اچھا آپ کون سے فرقے ہیں؟ جی حیاتی. اچھا آپ حیاتی میں ہیں. آپ حیاتی مفتی طارق مسعود والے ہیں یا آپ حیاتی الیاس گھمن والے ہیں؟ کون سے حیاتی کون سے ہیں آپ؟ کیونکہ لگتی ہی نہ بھی کوئی نہیں آپس میں. آپ ہم بریلوی ہیں. اچھا بریلوی کون سے ہیں آپ؟ قادری ہیں. قادری کون سے؟ ڈاکٹر طاہر القادری والے ہیں آپ منہاجی؟ یا آپ رضویہ ہیں خادم حسین رضوی والے؟ یا آپ الیاس اتاری والے ہیں بریلوی؟ تو یہ تو چلتا رہے گا سر. یہ ٹوٹیں گی ٹوٹیں گی ٹوٹیں گی بکھر گی ختم. اللہ نے کچھ نہیں کہا. یہ فرقیاں خود ختم ہوں گی سر. آپ کوشش کریں, آپ حق کی طرف جانے کی کوشش کریں. آپ دیکھیں ابھی یہ خود ایک دوسرے سے لڑ لڑ کے ختم ہو جائیں گے. میں مانتا, میں جیسے آپ کو پتا ہے دیوبندیز کنفیوزڈ پرسنالٹیز, ان کو نہیں سمجھ آتی ہم کہاں جائیں. اہل حدیث کی طرف جائیں. وہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی چال بھول گیا. دیوبند نے اہل حدیث بننے کی کوشش کی, اپنے بزرگوں کے عقائد چھوڑنے کی کوشش کی. وہ چاہتے تھے کہ یار ہم عقائد بھی بزرگوں کے نہ چھوڑیں اور اہل حدیثوں والا کام بھی کرتے رہیں. ٹھیک ہے سر, ایسے تو نہیں ہوتا نا کہ دونوں مٹھی ڈالیں آپ, یا تو یوں ڈالیں یا تو یوں ڈالیں. تو انہوں نے کہا بھائی ہم یہاں سے پکڑیں گے اپنے بابوں کو اور یہاں سے ہم اپنے نئے عقیدے بنا لیں گے. تو اب یہ عالم ہو گیا کہ بریلوی دیوبندی کہتا ہے کہ غوث پاک کہنا شرک ہے, لیکن امدادیہ کے اندر خود اشرف علی تھانوی صاحب پیر عبد القادر جیلانی کو غوث پاک کہہ رہے ہیں. تو بھائی ہم کس سے جھگڑیں آپ کے کسی بندے کے ساتھ؟ تو یہ فرقے ختم ہو جائیں گے, یہ فرقے نہیں رہیں گے سر, نہیں رہنا ہی نا. اپنے ٹل کا زور مار لیں. میں کہتا ہوں یہ وہ چیخیں ہیں آخری, جو موت کے وقت آخری غرغرہ آتا ہے نا سر, جی جی, ایک آخری چیخ, ایک آخری جھٹکا, ایک آخری زور. ذبح دیکھو ہوتے جانور دیکھا ہے آپ نے؟ جی جب ذبح کرنے کے بعد وہ پھڑکتا ہے نا آخری بار, بہت ظالم پھڑکتا ہے. یہ جو پھڑک رہے ہیں نا بہت جوش کے ساتھ, یہ وہی پھڑک, یہ پھڑکیں گے اور ختم. فرقہ واریت چھوٹ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اللہ کے رسول کی بات ہو. اور جو بندہ یہ چاہتا ہے نا کہ میں آگے بڑھوں, میں دین سیکھوں, سب سے پہلے قرآن پڑھیں. اور میں نہیں چاہتا کہ بھائی آپ کہو کہ بھائی بریلویوں کو سے لڑو, جا کے دیوبندیوں سے لڑو, والے حدیث سے لڑو. کسی لڑنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. سب سے پہلے اپنی پرسنالٹی پہ فوکس کریں کہ بھائی میری پرسنالٹی میں کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو کم ہیں, جن کو میں پورا کروں گا تو ہی عام بنے گا. صحیح. کیونکہ محبت ہوتی ہے انواع. ٹھیک ہے بھائی میں کچھ چھوڑوں بھی نہ, آپ کھڑے ہو کے بزرگوں پہ تنقید تو کر لیں گے, بڑا آسان کام ہے. صحیح. لیکن اپنے آپ کو دین کے راستے پر ڈھالنا مشکل ہے. پہلے آپ نے اپنے آپ کو ڈھالنا ہے. یہ نہیں کہ آپ کلین شیو کرا کے پھرتے رہیں اور کہیں میں سرکار سے محبت کرتا ہوں. جھوٹ بولنا ہے, تو جھوٹا ہے. تو اگر نبی پاک نے محبت داڑھی نہیں رکھی سکنا ہے نا, تو جھوٹ مارنا ہے. کیوں؟ کیونکہ سرکار داڑھی رکھی سی. انبیاء کی سنت ہے باریش ہونا, یہ نہیں کہ ایک مٹھی ہو لیکن داڑھی ہو. سرکار کا حکم ہے, واجب ہے, تو رکھو. لیکن نہیں میں داڑھی کٹا کے دین نہ کام کر سکتا. اے میرے ہاتھن پتر کار بے, میں نماز نہیں پڑھتا تو کیا ہوا, میں دین کا کام تو کر سکتا ہوں نا. پتر کار بے, کوئی لوڑ نہیں تیری. کیونکہ تیری وجہ نال کل کی بندے کل کے آکسن دیتے آپو تو دین تے چلنا نہیں تو لوگ کہیں حکم دینا پہ. تو کار بے مڑا پتر, کوئی لوڑ نہیں تیری. پہلے آپ خود دین پہ چلنا سیکھیں, دین کے مسائل پوچھیں, علماء کے ساتھ اچھے روابط رکھیں. اپنی گفتگو کے اندر خاص کر کے جب آپ علماء کے بارے میں کریں تو اپنے الفاظ کا چناؤ بہترین رکھیں, تاکہ انہیں موقع نہ ملے جب وہ غلط ثابت اور جو کتنا کوئی بدتمیز آدمی کس طرح گل کرنا مڑے نا.
ہمیشہ اپنے الفاظ کا چناؤ بہترین رکھیں. تو میں تو صرف اتنی بات کروں گا جو اللہ کے رسول نے کہا. قرآن کے اندر آتا ہے، ایک چھوٹی سی تمہید کے ساتھ میں اس بات کا اختتام کرتا ہوں. قرآن کے اندر آتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. سنن دارمی کے اندر روایت اسی آیت کے متعلق ہے. سرکار نے فرمایا کہ قرآن اللہ کا حبل ہے، رسی ہے، اس کو تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے. اور یاد رکھنا میری سنت کو اپنے دونوں جبڑوں کے بیچ دبا کے پکڑ لینا. تم پر ایک ویسا وقت آئے گا کہ تمہیں لوگ سنت پر عمل کرنے پر تنگ کریں گے، تو میں جبڑوں کے بیچ میں ڈال کے نا اس پر فتن دورہ پکڑ لینا، چھوڑنا مت میری سنت. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ میری اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہنا. تو کنکلوژن یہ کہ نہ قرآن چھوڑنا ہے، نہ اہل بیت چھوڑنی ہے، اور نہ نبی کی سنت چھوڑنی ہے. اور جب ہم قرآن کی اور نبی کی سنت کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں صحابہ بیچ میں امپلائڈ ہیں. بالکل بالکل. یہ کوئی نہ سمجھے کہ بھائی ہم اہل بیت کی بات کر رہے ہیں تو ہم صحابہ کی بات نہیں کر رہے. صحابہ بیچ میں امپلائڈ ہیں آٹومیٹکلی. تو بھائی یاد رکھیں قرآن نہیں چھوڑنا، مر جانا لیکن قرآن نہیں چھوڑنا. سرکار نے فرمایا معاذ بن جبل کو دیکھنا کہ تم جاؤ گے نا تبلیغ کرنا تو کوئی تمہیں کاٹ کے پھینکے، تمہیں آگ میں جلا کے رکھ دے، یاد رکھنا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. بالکل. تو میرے بھائیوں، میری دعوت توحید سے شروع ہوتی ہے، توحید پہ ختم ہوتی ہے. تو اللہ، میں دعا یہی کرتا ہوں ہمیشہ کہ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. اتنا زیادہ مزہ آیا ان کی سٹوری سن کے، اور پھر ان کی جو میسیج جو انہوں نے دیا ہے، میرے میسیج دینے کی خاص ضرورت نہیں ہے، جو انہوں نے دے دیا وہ انف ہے میرے خیال سے. انشاءاللہ اسی سے سمجھ آئے گی. لیکن جانے سے پہلے میں ایک مبین بھائی سے ریکویسٹ کروں گا، کیونکہ ایک ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت نعت خواں بھی ہیں، تو جانے سے پہلے ان سے ایک نعت سنتے ہیں. تو مبین بھائی ایک نعت ہو جائے. جب نا خادم حسین رضوی صاحب جب ادھر مرحوم کرنے پر آئے نا، تو یہاں پر ایک کفایت اللہ کافی صاحب کا ایک کلام ان کے ایک ساتھی بزرگ نے پڑھا تھا، تو اس کا ایک دو شعر سنا دیتا ہوں آپ کو. کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. سبحان اللہ. پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اور موت کے بارے میں ہے کہ اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازاں نہ ہو. اطلس اور کم خواب پرانے زمانے میں ایک ایسے لباس ہوتے تھے جو کسی کو پہننے میں میسر آتے تھے. کم خواب جو ہیں وہ رات کو پہنے جاتے تھے، جنہیں ہم نائٹ ڈریس کہتے ہیں، وہ بڑے قیمتی لباس ہوتے تھے. اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازاں نہ ہو، اس تن بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا